ایران اپنے پالتو حوثیوں کو قابو کر لے ورنہ پاکستان سے شکوہ نہ کرنا۔ دوستو، بدماشی کی انتہا کر دی ایران کے پالتو حوثیوں نے 2 پاکستان اور 1 انڈونیشین ملاح کو مار ڈالا آبنائے باب المندب میں تنزانیہ کے ایک چھوٹے کارگو طیارے پہ حملہ کر کے۔ یہ ڈائریکٹ پنگا لیا حوثیوں بلکہ خود ایران نے پاکستان سے، کیونکہ اس جہاز کا سعودی عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ سعودی عرب سے آ رہا تھا اور نہ ہی سعودی عرب جا رہا تھا۔ یوں کوئی جواز ہی نہیں تھا حوثیوں کے پاس اس حملے کا۔ اوپر سے اس قدر بزدل اور ڈرپوک ہیں حوثی کہ ذمہ داری ہی قبول نہیں کی اس حملے کی، مانا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا ہے یہ حملہ۔ موت کی سی خاموشی ہے ان کے کیمپ میں، ڈر گئے کیونکہ پاکستان لڑائی میں کودا تو پھر ایران کی بھی خیر نہیں اور اس کے پالتو حوثیوں کی بھی۔ پاکستان نہ تو UAE ہے اور نہ ہی کوئی اور خلیجی ملک۔ پاکستان سے پنگا لیا تو پھر پاکستان وہ حال کرے گا جس کا اچھی طرح پتہ ہے ایران کو۔ اس لیے بہتر ہے ایران خود بھی باز آ جائے اور حوثیوں کو بھی ان کی اوقات میں رکھے، ورنہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان نے ذرا بھی خیال نہ کیا۔ قریب آ گیا کام، دنیا بھر کے سامنے دھانسو انٹری مار ڈالی پاکستان نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے۔ وہ ایسے کہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے، اب کسی بھی وقت کھل جائے گی آبنائے ہرمز اور ہو جائیں گے شروع ایران امریکہ مذاکرات۔ جی ہاں دوستو، محسن نقوی انتہائی اہم دورے پہ ایران پہنچ گئے۔ اب وہ فائنل ٹچ دیں گے ایران اور عمان کے ہرمز پہ ہونے والی متوقع ڈیل کو۔ ڈیل تقریباً طے ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے معاہدے کا۔ اسی لیے اس وقت محسن نقوی گئے ایران۔ اصل میں پاکستان انتہائی خاموشی سے اور بالکل چپ چاپ مذاکرات کروا رہا ہے ایران اور عمان کے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بھی پاکستان ہی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ایسے میں یکدم محسن نقوی کا ایران چلے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رنگ لانے والی ہے پاکستان کی محنت۔ حتمی معاہدے کے قریب پہنچ گئے عمان اور ایران، ساتھ ہی امریکہ اور ایران بھی راضی ہو گئے مذاکرات کے لیے۔ باقر کالباف اور عباس عراقچی کو پہلے ہی دعوت دے چکے ہم پاکستان آنے کی، یعنی پاکستان میں ہوں گے ایران اور امریکہ کے مذاکرات۔ جنگ بندی پہلے ہی ہو چکی، اللہ تعالیٰ مزید کرم کرے گا اور آبنائے ہرمز جلد کھل جائے گی، اسلام آباد معاہدہ بحال ہو جائے گا، کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ جلد اس خطے میں امن لوٹ آئے تاکہ پوری دنیا سکھ کا سانس لے سکے۔ الہی آمین۔ یا اللہ تیرا شکر۔ دوستو، پاکستان نے تصدیق کر دی کہ بہت قریب پہنچ چکے امریکہ اور ایران کسی امن معاہدے یا ڈیل کے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کو انٹرویو میں بتائی یہ بات۔ کہا حالات ایک بار پھر امن معاہدے کے حق میں بنتے نظر آ رہے ہیں۔ 2-3 دن سے ملنے والی مثبت اشارے بتاتے ہیں کہ ہم انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں کسی نہ کسی انتظام کے، یعنی تصدیق کی خواجہ آصف نے ایک بار پھر پاکستان کروا رہا ہے یہ ڈیل اور بہت جلد ہو جائے گا معاہدہ۔ اس کے بعد حتمی مذاکرات شروع ہو جائیں گے امریکہ اور ایران کے۔ مسلسل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ہوں گے یہ مذاکرات۔ دوسری جانب امریکی تھنک ٹینک اسٹیمسن سینٹر نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ تمام دنیا کی نظریں پاکستان پہ مرکوز ہیں امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے۔ پاکستان اسلام آباد MOU پہ سخت دباؤ کے باوجود امریکہ اور ایران کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پہ لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں ایران کے وزیر داخلہ کا پاکستان آنا ظاہر کرتا ہے کہ ایران کو پاکستان کے ثالث ہونے پہ اعتماد ہے۔ پاکستان ایسا ثالث ہے جو امریکہ اور ایران دونوں کو قابل قبول ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کے امریکہ سے دفاعی روابط، ایران سے تاریخی تعلقات اور چین سے قربت ہے۔ ان وجوہات کے بنا پر پاکستان کو ایسی سفارتی حیثیت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں، اسی لیے پاکستان ثالث ہے، ایسا ثالث کہ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یہ ہے پاکستان کا شاہکار انتہائی تباہ کن ڈرون D248۔ یہ ایران کے شاہی ڈرون کا بھی باپ ہے باپ۔ پاکستان نے یہ ڈرون چند دن پہلے ہونے والی انڈسٹراس ایکسپو 2026 میں متعارف کروایا۔ اس کی خصوصیات جان کے دنگ رہ جائیں گے آپ۔ D248 ایک لانگ رینج کامکازی یعنی خودکش ڈرون ہے۔ اس کی رینج 2200 سے 3000 کلومیٹر تک ہے، یعنی یہ دشمن کے دور دراز علاقوں میں موجود ٹارگٹس کو بھی انتہائی آسانی سے ہٹ کر سکتا ہے۔ یہ 240 کلو گرام تک وزن کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے۔ 30 سے 50 کلو گرام وار ہیڈ یعنی بارود لے جا سکتا ہے۔ اس D248 ڈرون کی کروز سپیڈ ہے 225 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ مزے کی بات یہ کہ یہ مسلسل 12 سے 14 گھنٹے تک محو پرواز رہ سکتا ہے۔ یہ 14,700 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ سائز کی بات کریں تو D248 ڈرون کے پروں کا پھیلاؤ 3.3 میٹر ہے۔ یہ اکیلے بھی اڑ سکتا ہے اور جھنڈ کی شکل میں بھی، یعنی ایک ہی وقت میں بے تحاشا D248 ڈرونز لانچ کر سکتا ہے پاکستان۔ سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان نے خود بنایا ہے یہ ڈرون
اور وہ بھی انتہائی سستا۔ اور ہاں، اس ایکسپو میں صرف 248 ڈرون ہی کو نمائش کے لیے پیش نہیں کیا پاکستان نے، بلکہ ایک اور انتہائی خطرناک ڈرون S369 کو بھی متعارف کروایا۔ S369 کا ذکر پھر کسی ویڈیو میں کروں گی۔ ان سے ملیے، یہ ہیں دھمکیوں والی سرکار ڈونلڈ ٹرمپ۔ جناب کا مشغلہ ہے آئے روز ایران کو تباہ کر دینے کی دھمکیاں دینا، مگر اپنا حال یہ ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کے خطرے اور دھمکیوں سے تھر تھر کانپنے لگے تھے سرکار۔ یہ سارا ماجرا بیان کیا خود امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے۔ لکھا، ترکی سے خفیہ پرواز کے ذریعے واپس آئے ٹرمپ صاحب، جبکہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹرمپ ترکی آئے تو قطر کی جانب سے دیے گئے نئے طیارے میں تھے، پر واپس پرانے طیارے ایئر فورس ون میں گئے۔ ٹرمپ نے خود بھی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ وہ ایئر فورس ون سے ترکی سے برطانیہ جائیں گے۔ وجہ بتائی، پرانی یادیں۔ انقرہ ایئرپورٹ پہ اپنے پرانے طیارے ایئر فورس ون میں سوار بھی ہوئے ٹرمپ۔ ان کے سوار ہونے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں، لیکن پھر انتہائی خفیہ طریقے سے انہیں کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے ایئر فورس ون سے امریکی ایئر فورس کے طیارے C-32A منتقل کر دیا گیا اور اسی طیارے سے برطانیہ پہنچے وہ۔ اخبارات نے لکھا، ٹرمپ کو خفیہ پرواز کے ذریعے ترکی سے برطانیہ لانے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ایران اور امریکہ کے درمیان فوجی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایران اور ترکی کی سرحد ملتی ہے، اس لیے اضافی احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا۔ خیر، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ کس قدر ڈرتے ہیں ٹرمپ ایران سے۔ ٹرمپ جی، لگتا ہے حالات اتنے برے ہو گئے کہ کچی پینے لگے آپ، کیونکہ ایسا بیان تو سستے نشے کے بعد ہی دے سکتا ہے انسان جو آپ نے دیا۔ آپ بھی سن لیں دوستو، کمال ہی کر دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ فرمانے لگے، جنگ میں امریکی فوجیوں کے جانی نقصان پہ ایران ہرجانہ ادا کرے امریکہ کو۔ تالیاں استاد، تالیاں، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایران کا ہرجانہ طلب کرنا تو سمجھ آتا ہے، جنگ جو مسلط کی گئی اس پہ حملہ کیا گیا، ایران پہ جارحیت شروع کر دی اس کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں ایران نے جو امریکہ کا نقصان کیا اس کا ہرجانہ دے ایران۔ یہ پہلی بار ہوا کہ کوئی جارح، جنگ مسلط کرنے والا متاثرہ فریق سے ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ او بھائی، نہ کرتے حملہ ایران پہ، محفوظ رہتے آپ کے فوجی، نہ جانی نقصان ہوتا آپ کا اور نہ مالی۔ خیر، ٹرمپ نے کہا، ایران نے جنگ میں نقصانات کے ازالے کے لیے ہرجانہ مانگا ہے۔ پہلی بار ایسا مطالبہ کیا ایران نے۔ اگر ایران اپنا نقصان پورا کرنے کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے تو امریکہ کیوں نہیں؟ اب امریکہ بھی مانگے گا ہرجانہ ایران سے اپنے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کے لیے۔ انہوں نے ایران سے ہرجانہ طلب کرنے کی باقاعدہ شرط رکھ دی۔ اپنے نمائندہ کو بھی کہہ دیا آئندہ ہونے والے مذاکرات میں ایران سے ہرجانہ طلب کریں۔ مگر یہی نہیں رکے ٹرمپ، بلکہ کہا شام، لبنان، غزہ اور یمن میں جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری بھی ایران پہ عائد ہونی چاہیے۔ امریکہ ان نقصانات کا بھی معاوضہ مانگے گا ایران سے۔ ان بیانات سے لگتا ہے ٹرمپ شاید چاہ ہی نہیں رہے کہ مذاکرات کرے ایران، یا پھر ایران کی نئی شرائط نے زج کر کے رکھ دیا انہیں۔